ہمیں فکر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی میں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں. ہمارا پڑوسی ملک ہے، اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے. کون اس کا مالک بنے گا؟ کیا اس کا استعمال ہوگا؟ کس قسم کے لوگوں کو آلریڈی وہاں بات شروع ہو گئی ہے کہ اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو دوسروں کو بیچنے کے لیے کن کے ہاتھ میں جائے گی وہ ٹیکنالوجی؟ ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہم نہیں چاہتے وہ ملک ٹوٹے. ہماری مرضی کے خلاف بنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج کی تاریخ میں جو حالات ہیں، میں ریٹ ویٹ میں نہیں جاؤں گا کہ آٹے کا ریٹ کیا ہے اور کیا کیا ہے، لیکن یوٹیوب پہ جائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بھی کوئی طریقہ ہے ایسا کہ ہم سرحد پار کر کے ہندوستان میں چلے جائیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں اسی بیچ میں کوئی اب سے کوئی 20-25 دن پہلے یا مہینہ بھر پہلے اللہ نے توفیق دی ہے اور توفیق نہیں دی، آپ کے سامنے بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ 1986 وہ زمانہ تھا کہ اللہ نے اگر مجھے یہ توفیق نہ دی ہوتی کہ میں قرآن پڑھوں، جن کے اوپر ظلم کیا جائے ان کو ظلم کا جواب دینے کے لیے لڑائی لڑنے کی اجازت دی جائے. جواب دینے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے لڑائی کی اجازت نہیں. یہ کون لوگ ہیں جن پر ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کہہ دو کہ اس آدمی نے مجھے دیکھ کے ہنسا، یہ ظلم نہیں ہے قرآن کے نزدیک. اس نے میرا مذاق اڑایا، یہ ظلم نہیں. الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں، ان کے عقیدے کی وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا. میں آپ سے کہتا ہوں، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا غور کریے گا. کشمیر میں ایک مخصوص طبقے کو ان کے دین کی وجہ سے رات کی تاریکی میں گھروں پر چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا کشمیری پنڈتوں کو. وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غور کریے. اسی کے قرآن کے نزدیک وہی ایک ایسا جرم ہے جس کے خلاف آپ کھڑے ہو کے، اور صاحب قرآن حکیم، اللہ کا قول، صحیفہ، دھرم گرنتھ، کتابیں تو ہر سال چھپتی ہیں ہزاروں کی تعداد. کتنے لوگ یاد رکھتے ہیں کتاب کو؟ جو مقبول ہوتی ہیں کتابیں اسے بھی کچھ دن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا صاحب الدین، آل انڈیا مسلم جماعت کے راشٹریہ ادھیکش. آئیے ہم بات کرتے ہیں مولانا صاحب الدین جی. آپ نے جو کتاب میں لوگوں کو سندیش دینا چاہا وہ کیا دینا چاہیں اور لوگوں کے امن چین کے لیے کیا کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء اور تلامذہ پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور کتاب کا نام ہے مفتی اعظم ہند اور ان کے خلفاء. اس کتاب کو میں نے تقریباً 10 سال کی محنت و مشقت کے ساتھ میں لکھا ہے، اور یہ اب چھپ کر کے آئی ہے. اسلامی ریسرچ سینٹر نے اس کو چھاپا ہے. تو اس کتاب میں دراصل ہم نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حیات، خدمات اور کارناموں کو بتایا ہے کہ وہ کتنے بڑے صوفی شخصیت ہے، کتنی عظیم رہنما تھے، اور انہوں نے کتنی دین کی خدمات انجام دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ انہوں نے انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے بے پناہ کام کیا، خدمت خلق کے لیے اپنی پوری زندگی کو سمرپت کر دیا تھا. ان کے دربار میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی لوگ دعا کرانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے آیا کرتے تھے. تو اس کتاب سے ہم نے یہی میسج دینے کی کوشش کی ہے، اور یہی میں نئی نسل سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ پڑھیں اور سمجھیں اور مفتی اعظم کی زندگی کو اپنائیں. انہوں نے جس زندگی سے جو طور طریقہ اختیار کیا اس طور طریقے پہ کریں، رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی زندگی بھی، اپنی نئی نسل کی زندگی بھی تعمیر و ترقی ہوگی اور آگے بڑھے گی. اس میں ہم نے تقریباً 25 کنٹریوں کے 225 خلفاء تلامذہ کا بھی ذکر کیا ہے، جو جہاں جہاں بھی مفتی اعظم ہند کے
तलामज़ा पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, खुलफा फैले हुए हैं, उन्होंने जो अपनी दीनी कौमी मिली खिदमत अंजाम दी है। बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए हैं। अब मैं समझता हूँ सिर्फ 1% लोग होंगे जो बाकी बचे होंगे। तो उनका भी जीवन परिचय मैंने इसमें खींचने की कोशिश की है। तो आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आली जनाब इज्जत माफ़ गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने किताब का रस्म इजरा किया और उन्होंने किताब को बहुत सराहा और उन्होंने मुझे तहे दिल से मुबारकबाद दी। उनके जुमलों से और उनके सराहने से मेरा भी हौसला बुलंद हुआ। देखिए, मेरे नजदीक ये मैं इस तरह कहूंगा कि इस खानवादे ने अपने आप को इल्म के जरिए दीन और अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ किया इसका। और ये मेरे नजदीक सबसे मदद जो, और इन्होंने हमारे शहाबुद्दीन साहब ने इसको किताबी शक्ल दी है। मैं बहुत खुश हूं, इसलिए भी कि ये इनका इल्मी कारनामा है और इसलिए भी कि ये बहराइच के हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरा भी कुछ जाती हिस्सा है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप जरा इसकी सोचिए, कुरान की आयत पढ़िए और सोचिए कि जो लोग मजबूर किए गए रात के 12 बजे अपने घरों को छोड़ने के लिए, उसके बाद अल्लाह की सजा आएगी या नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ ये करूँ, मैं तो और कुछ नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने जन्नत जाने की बात कह दी है, दिल में किया था भाई, तो वो बताए ना, कोई आयत वो भी पढ़ दे। मैं तो आयत पढ़ रहा हूँ ना, वो अपने दिमाग से बता रहे हैं, मैं अपने दिमाग से नहीं बता रहा। दिमाग को लेकर दरअसल क्या संदेश है किताब को लेकर आवाम के? अब ये पढ़ेंगे लोग, अच्छा पढ़ना चाहिए लोगों को। और मैं कह रहा हूँ कि इन किताबों को पढ़ें। मैं तो सख्ती से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबिल पढ़िए, किसी किताब को मत छोड़िए जितना आपको मालिक वक्त दे। इसलिए कि ये किताबें हिकमत, विजडम आपको सिखाती। जो किताब हजारों साल तक जिंदा रहे, उसको ये मान लीजिए आपकी ख्वाहिश से कोई किताब जिंदा नहीं रहती। अपनी जो उसकी यूटिलिटी, जो उससे जो फायदा उठाते हैं, अगर आप कहें तो मैं मतलब पूछिएगा शहाबुद्दीन साहब से, मुझे हो रही है देर।